اب 3 میچورٹی کانٹینیومز ہیں ہمارے پاس جو ہمیں 7 ہیبٹس پڑھنے سے پہلے سیکھنا ضروری ہیں. سب سے پہلا ہے ڈپینڈنس, دوسرا انڈیپینڈنس, تیسرا انٹر ڈپینڈنس. دیکھیں جب بھی کوئی انسان ڈرگ ایڈکشن میں ہوتا ہے یا بائیپولیرٹی میں ایون ہوتا ہے یا موڈ کی ڈیفیکلٹی میں ہوتا ہے تو وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, وہ ڈپینڈنسی کے لیول پر ہوتا ہے. جب بھی کوئی انسان ڈرگ ایڈکشن میں ہوتا ہے یا بائیپولیرٹی کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی اور سائیکیٹرک النس کے ساتھ ہوتا ہے یا ایموشنل ڈس فنکشننگ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ڈپینڈنسی کے ایک لیول پر ہوتا ہے. ڈپینڈنسی کے لیول پر اس لیے کہ وہ اپنے موڈ مزاج کو فکس کرنے کے لیے کسی چیز پر انحصار کرتا ہے. اگر وہ دکھی ہے تو اس کا بس نہیں ہے کہ وہ اپنا موڈ ٹھیک کر لے, تو وہ پاکٹ سے نکالتا ہے اپنی چیز, وہ نشہ کر لیتا ہے اور وہ موڈ ٹھیک کر لیتا ہے. اگر وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے تو وہ پھر نشہ کرتا ہے, اپنا اسٹریس دور کر لیتا ہے. اس کو گھر والے اس کے مطابق چلتے ہیں, یعنی وہ گھر والوں پہ اس طرح سے ڈپینڈنٹ ہے ایموشنلی کہ ماحول اس کے مطابق چلے گا تو وہ اچھا فیل کرے گا. کوئی باہر آنے جانے کا ٹائم اس سے پوچھ کر ڈیسائیڈ کیا جائے گا تو وہ اچھا فیل کرے گا. یعنی وہ اپنی زندگی میں فزیکلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی ڈپینڈنٹ ہے دوسرے لوگوں پر. یہ چیز سمجھ آ رہی ہے؟ اب جب وہ 7 ہیبٹس سیکھتا ہے تو پہلی جو 3 ہیبٹس ہیں نا وہ اس کو اس ڈپینڈنسی میں سے نکالتی ہیں. پہلی 3 ہیبٹ سیکھنے کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے, یعنی ہمارے کلچر میں, کہ انڈیپینڈنس ہی سب کچھ ہوتی ہے. ایسا ہے نا, انڈیپینڈنٹ ہو جو, انڈیپینڈنٹ ہو جو, کہ پہلی 3 ہیبٹس جو ہیں نا وہ آپ کو ڈپینڈنسی کے لیول میں سے نکال کے انڈیپینڈنٹ بناتی ہیں, آپ کو خود مختار بناتی ہیں کہ آپ اپنی موڈ, اپنی سوچوں, اپنے جذبات میں خود مختار ہو جائیں, کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے کہ کوئی اور چیز آپ کے پاس ہو تو آپ انٹرٹینمنٹ کے اس میں سے گزریں. آپ کو ضرورت نہ پڑے کہ میرا موڈ خراب ہے تو مجھے الکوہل پینی ہی پڑے گی کہ میں اچھا فیل کروں. اچھا, اب بات یہاں پر ختم نہیں ہونی چاہیے تھی کہ پہلی 3 ہیبٹ سیکھ لی ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں تو سب کچھ ختم نہیں ہو گیا, اب بس اور کیا زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے تیسری چیز کیوں ایڈ کی ہے, انٹر ڈپینڈنس. دیکھیں انڈیپینڈنس کیا ہوتی ہے, خود مختاری ہوتی ہے بیسکلی, کہ آپ کسی چیز پر انحصار نہیں کر رہے ہوتے اپنے موڈ کو, اپنی فیلنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو کیا بات یہاں ختم نہیں ہو جانی چاہیے تھی؟ ایک بندے کو انڈیپینڈنٹ کر دیا آپ نے, اب وہ ڈپینڈ نہیں کر رہا کسی چیز پر, کسی انسان پر, کسی فیلنگ پر, اب وہ اپنے لیے کافی ہو گیا. انٹر ڈپینڈنس کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اس لیے آیا ہے کہ ہم سارے سوشل اینیمل ہیں, ہم اکیلے رہ نہیں سکتے. تو جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو بھی جائیں گے نا تو آپ کو لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنا انٹر ڈپینڈنس سکھائے گی, جو آپ آخری یعنی اگلی 3 ہیبٹ سیکھتے ہیں. پہلی 3 ہیبٹس آپ کو ڈپینڈنسی میں سے نکال کے انڈیپینڈنٹ بنائیں گی. اگلی 3 ہیبٹس آپ کو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا سکھائیں گی, اور جو 7ویں ہیبٹ ہے وہ آپ کو زندگی کے ہر ایریا کو شارپ کرتے رہنے کو سکھائے گی. اچھا, اب انٹر ڈپینڈنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ فار ایگزامپل ایک CEO ہے تو ان کے پاس ساری سکلز نہیں ہوتی. کتنی سکلز ہوتی ہیں, یعنی وہ بندہ CEO وہی بنتا ہے جس کے پاس ہر طرح کی سکل ہے. لیکن کیا وہ اکیلے کوئی آرگنائزیشن چلا سکتے ہیں؟ ان کو مین پاور کی ضرورت ہوگی, جس کے لیے ان کو انٹر ڈپینڈنس سیکھ. کیا ایک پلیئر بہت اچھا ہے وہ اکیلا میچ جیت سکتا ہے؟ اس کو پوری ٹیم کی ضرورت ہوگی. تو جب آپ کے پاس ساری سکلز آ جائیں تو آپ اکیلے پھر بھی سروائیو نہیں کر سکتے, آپ کو لوگوں کی, ڈفرینٹ برینز کی, اور آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑے گی زندگی کے ہر ایریا میں. اسی لیے جو اگلی 3 ہیبٹس ہیں وہ آپ کو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا سکھاتی ہیں, اور پھر آخری ہیبٹ آپ کو ان ساری چیزوں کو نئے سرے سے شارپ کرتے رہنا سکھاتی ہے. فرسٹ ہیبٹ کا میں انٹروڈکشن یہاں پر آپ کو دیتی جاؤں گی. یہ میں نے ساری فلاسفی بتائی ہے ابھی تک, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, جو کہ ایک پروگرام ہے, ایک بک بھی ہے, بہت شاندار بک ہے. ایسے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو زندگی میں افیکٹو ہونا چاہتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے جو سارے پیشنٹس ہیں یہ بہت ذہین لوگ ہیں, بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, لیکن اپنی انٹیلیجنس کو چینلائز کرتے ہیں غلط ڈائریکشن میں, کہ وہ اپنی کننگنیس کو مینیپولیٹ کرنے میں لگاتے ہیں لوگوں کو, وہ ڈرگس کرتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ رن اوے کرتے ہیں. تو آپ لوگ کیونکہ ایک اچھا دماغ رکھتے ہیں, تو اگر آپ اپنی انٹیلیجنس کو اچھی طرح سے چینلائز کریں گے اور آپ اسکلز سیکھ لیں گے
تو آپ کافی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ اپنی لائف میں افیکٹو ہونا چاہتے ہیں تو یہ 7 عادتیں ہیں جن کو اگر آپ اپنا لیں گے تو آپ ان افیکٹو لوگوں میں کاؤنٹ ہوں گے جو سکسیزفل ہوتے ہیں. یہ پروگرام بنانے سے پہلے ایک کویشچن پوچھا گیا تھا کہ ہو از سکسیزفل ہیئر اینڈ وائی، کہ دنیا میں کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کیوں کامیاب ہوتے ہیں. تو جب سارے سکسیزفل لوگوں پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے اندر، ان سب کے اندر یہ 7 طرح کی عادات ہیں جو کامن ہیں، جو ہر اس بندے میں ہے جو کامیاب ہے. پھر چاہے وہ یہاں پر لاہور میں بیٹھے ہوں، پھر چاہے وہ لاس اینجلس میں بیٹھے ہوں، پھر چاہے وہ کہیں اور بیٹھے ہوں، اگر وہ کامیاب ہیں تو ان کے اندر یہ 7 عادتیں لازمی ہوتی ہیں. تو اگر ہم بھی اپنی لائف میں افیکٹو ہونا چاہتے ہیں تو ہم ان 7 عادتوں کو سیکھ کر بہت پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، بہت گرو کر سکتے ہیں. جس میں سے جو فرسٹ ہیبٹ ہے نا وہ ہے بی پرو ایکٹیو. بی پرو ایکٹیو کا کیا مطلب ہے؟ پرو ایکٹیو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ کو فیوچر میں کوئی چیلنج آنے والا ہے یا اگر آپ کو فیوچر میں کوئی کام کرنا ہے اور اس کے لیے آپ پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھ لیں تو اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو ہونا. یعنی آپ نے پہلے سے ہی تیاری کر لی ہے. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے جو اس کا بہت، یعنی اگر آپ نے پرو ایکٹیویٹی کو سمجھنا ہو تو آپ رسپانسبلٹی ٹیکنگ بھی یوز کر سکتے ہیں ورڈ. کیونکہ جب آپ آنے والے کاموں کی پہلے سے ہی تیاری کر لیتے ہیں تو آپ رسپانسبلٹی خود لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل 1 سال کے بعد ایگزام ہے اور اگر آپ پورا سال پڑھتے رہیں تو مجھے بتائیں کہ نتائج کیا ہوں گے؟ تو جو پورا سال ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں وہ بچے کبھی کمپلین کرتے ہیں پیپر آؤٹ آف سلیبس تھا، ٹیچر بہت اسٹرکٹ تھیں، چھین لیا مجھ سے پیپر، ٹائم نہیں دیا مجھے پورا؟ یہ والی کمپلین کون لوگ کرتے ہیں؟ جنہوں نے پڑھا نہیں ہوتا ساتھ ساتھ اور جنہوں نے مطلب رسپانسبلٹی نہیں لینی ہوتی تو وہ بلیم گیم کی طرف جاتے ہیں کہ پیپر آؤٹ آف سلیبس تھا، مشکل تھا، فلاں چیز تھی، فلاں چیز تھی. یہ تو ظاہر ہے وہ نہیں بتاتے کہ میں نے نہیں پڑھا تھا. تو پرو ایکٹیویٹی کا مطلب ہے رسپانسبلٹی ٹیکنگ. جب ہم آنے والے کاموں کی پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والے کاموں کو پہلے سے تیار کر کے ذمہ داری لے رہے ہیں نتائج کی. تو اگر کوئی ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کو کانسیکوینسز کا نہیں پتہ ہوتا، آپ بلیم گیم کر کے تو مجھے بتائیں کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں کہ میں نے یہاں کے بعد، یہاں سے علاج کروانے کے بعد میں نے کس طرح سے اپنی لائف کو گزارنا ہے. اگر آپ پرو ایکٹیویٹی سیکھ لیں گے نا، پہلی ہیبٹ آپ کو آزاد کر دے گی، آزاد کرنے کی طرف آپ کو قدم بڑھا دے گی کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ ماں باپ کو بھی انڈور کریں یا فلاں چیز کریں یا دوائیاں کم کریں یا میرا فالو اپ کم کریں یا مجھے جاتے ہی کام پر بھیجیں. نہیں، ان سارے کویشچن سے آپ دور ہو جائیں گے اگر آپ پہلی چیز یعنی ذمہ داری لے لیں گے کہ میں نے اپنی پرابلمس کو خود فکس کرنا ہے. اور کیونکہ میں اپنی پرابلمس کو خود فکس نہیں کر سکتا تو جو لوگ میری ہیلپ کر رہے ہیں میں نے ایز اٹ از ان کی بات سننی ہے، جسے ایکچوئل میننگ میں سرنڈر کرنا کہتے ہیں. کہ مس میں نے اپنی زندگی کو 20 سال جو ہے نا وہ دے دیے تھے، میری زندگی تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوئی، سارے ڈیسیجنس میں نے کیے. اب 20 کو آپ اپنے حساب سے کر لیں کہ 5 سال، 10 سال، 4 سال، 3 سال، کہ میں نے اتنے سال اپنی مرضی کی ہے لیکن رزلٹ یہ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور میری لائف ڈس فنکشنل ہے. تو اب زندگی کے اگلے سال، 1 سال، 2 سال، 3 سال، جتنے آپ لوگ کہتے ہیں ریکوری کے لیے ضروری ہیں، میں آپ لوگوں کے آگے سرنڈر کرتا ہوں کہ جیسے آپ لوگ کہیں گے میں اف اور بٹ کیے بغیر ویسے کروں گا. دیکھیں وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے دل ابھی جو مومن نہیں ہوئے ہوتے، جن کے دل میں ابھی ہوتا ہے کہ دیا جنہوں نے جلایا ہوتا ہے کہ میں نے نشہ کرنا ہے، ہلکا پھلکا کرنا ہے، ویکینڈز پہ کرنا ہے، کبھی کبھار کرنا ہے. ابھی میں نے شروع میں بھی سیشن میں یہ بات کی تھی کہ جن پیشنٹس کے ہم سے گلے ہوتے ہیں نا، جن بھی پیشنٹس کے ہم سے گلے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں پیشنٹس جن کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ باہر جا کر دیکھ لوں گا، کرنی تو میں نے اپنی ہے. ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا، میں نے یہ اسٹیٹمنٹ بہت سنی ہے کہ آپ لوگ خوش ہی نہیں ہو رہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے نشہ چھوڑا ہے آپ کے لیے، اب آپ لوگ صبح شام ذرا کریں مجھے سلام. تو ہمارے پیشنٹس کہتے ہیں آپ بھول گئے، اپنے فیملیز کو کہتے ہیں. ایک مدر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ چیخ رہے ہو بیٹا مجھ پر. تو وہ کہتے ہیں آپ بھول گئی ہیں کہ میں کیسے چیخا کرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو پہلے تھا اب جو میں بدل گیا ہوں، تو آپ لوگ صبح شام ذرا لائن میں کھڑے ہو کے سلام کیا کریں مجھے کیونکہ میں بدلا ہوں. حالانکہ ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ نشہ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اور جب یہاں سے جانے والے دن ہوتے ہیں نا تو وہ بڑی تیاریاں شاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، فلاں چیز کو میرینیٹ کر دیں، فلاں چیز کر دیں، گھر میں فلاں کیک آ جائے، فلاں رشتہ داروں کو بلا لیں.
تو ہم فیملی سے کہتے ہیں کہ ایسے نہ کریں, یہ تاثر نہ دلائیں کہ بڑا کوئی آپ تیر مار کے آ رہے ہیں, اپنے لیے کر کے آ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. اور جب آخری دن پیشنٹ ہم سے بہت مل کر جا رہے ہوتے ہیں نا, فلاں میں اس کو بھی مل لوں, فلاں کو بھی, کچن والوں کو بھی اللہ, تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہ کریں, میرا دل ڈر رہا ہے, آپ نے کل آنا ہے ابھی. تو ایسے جائیں جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آج چلے جائیں گھر اور کل پھر 3 بجے یہاں پر آ جائیں. تو جب بہت زیادہ اللہ حافظ ہو رہا ہوتا ہے نا, مس شکریہ بہت, تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب کبھی نہیں ملنا. تو ہم کہتے ہیں ایسے نہ ہمارے ساتھ کیا کریں, جب آپ لوگ جاتے ہیں یہ ٹرانزیشن اتنی اسموتھ ہونی چاہیے کہ چپ کر کے بیگ پکڑا, گھر چلے گئے, اگلے دن پھر یہیں آنا ہے. تو بہت زیادہ سلام دعا ان چیزوں میں جانا ہی نہیں ہے. تو ذہن میں ایک چیز کلیئر رکھیں کہ یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں, اس سے وکٹم رول آپ کا ختم ہوگا کہ میں بیچارہ اور میں کوئی بڑا پہاڑ کے بوجھ کے نیچے ہوں, میں ان سب کے پہ احسان کر رہا ہوں یہ چیز کر کے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.